أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. کل اس سورت کی جو مضمرات تھے، یعنی جن پہلوؤں پر سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کی تفصیلات عرض کر دی گئی تھی. ترجمہ پھر دوبارہ سن لیجئے سورہ حشر کا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی جتنی چیزیں آسمانوں میں اور جتنی چیزیں زمینوں میں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بڑا عزت والا اور حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے کافروں کو اس نے نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے مرتبہ جب ان کے خلاف فوج کشی ہوئی. ما ظننتم نہ تم سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے، وہ ظنوا اور وہ بھی گمان کیا کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے روک لیں گے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ان کے پاس ایسی طرف سے آیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے. وعید المومنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. ایک تو خود خراب کر رہے تھے اور دوسرے یہ کہ مسلمان ان کے گھروں کو جب توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو ان کو ڈبل صدمہ ہو رہا تھا کہ ہمارا بنایا ہوا دوسرے بگاڑ رہے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر بصیرت ہے تو اے بصیرت والو، نگاہ والو، یہ بڑا عبرت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کو، ایمان والوں کو اور عقل والوں کو اور سارے انسانوں کو، کہ کیسے بنی نذیر جو بڑے بنے تھے اور ان کے قلعے تھے اور محفوظ مقامات میں تھے، اللہ اور رسول کی دشمنی اور مخالفت کی بنیاد پر اور اندرونی سازشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تہس نہس اور برباد کر دیا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطنی نہ طے کی ہوتی، جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک بدری لکھی تھی، جلا وطنی لکھی تھی. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ لکھتا لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور ان کو دنیا میں عذاب دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا، آگ کا عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے لیے جلا وطنی لکھی تھی کہ ان کو یہاں سے، ان کے گھروں سے اور ان کے علاقوں سے نکال دیا جائے، اور ان کو مہلت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا. عذاب کی شکل یہ ہوتی کہ پھر مسلمانوں کی تلواروں سے یہ قتل کیے جاتے اور ان کو مار دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نہیں مارنا، نہیں، ان کو بلکہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کے گھر بار ان سے لے لیے جائے. ذالک بانہم، اور یہ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا، شاق اللہ و رسولہ،
کہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے، اللہ کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ کی مخالفت کرنا یعنی اللہ کے حکموں کو نہیں ماننا، اور اس کے رسول کی مخالفت اس معنی میں کیا کرتے تھے کہ اس کے نبی کو نبی نہیں مانا اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے نہیں مانا۔ ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اور تم نے نہیں کاٹے من لینا، لینا وہ تمام کھجور کے درختوں کو کہا جاتا ہے سوائے عجوا کھجور کے درخت کے، تمام کھجور کے درختوں پر لینا کا اطلاق ہوتا ہے۔ ما قطعتم من لینا، تم نے وہ کھجور کے درخت نہیں کاٹے، او ترکتموہ قائمۃ علی اصولها، یا ان کو ان کے تنوں پر تم نے باقی نہیں چھوڑا مگر یہ اللہ کے حکم سے۔ اب میں گزشتہ کل بتا چکا تھا کہ صحابہ کرام میں دو جماعتیں ہو گئی تھی، ایک نے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے اور ایک جماعت نے کہا کھجوروں کے درخت مت کاٹو۔ اس لیے اب کچھ کھجور کے درخت کٹ گئے اور کچھ درخت نہیں کٹے۔ جو کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے یا ان کو جلا دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب انہوں نے ہنگامہ کیا، کہنے لگے دیکھو کھجوروں کے درخت کاٹ دے رہے ہیں اور کھیتیوں کو اجاڑ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مسلمانوں نے وہ جو کام کیا کھجوروں کے درخت کاٹے یا جن لوگوں نے نہیں بھی کاٹا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی مرضی یہی تھی اور یہ مسلمانوں کا اجتہاد تھا۔ اسی آیت سے اجتہاد کا ثبوت ہے کہ اگر مسلمان کسی بارے میں مل کر کوئی بات کو طے کر لیتے ہیں تو اور وہ بات جو ہے ایسی بات ہو کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ جو اعتراض ہوتا تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ نافرمانوں کو اللہ رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اب اس میں چند جو بنیادی باتیں ہیں وہ اور بھی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اسی سے یعنی اگر کوئی معاملہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شریعت کے نافذ کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اب بعض مرتبہ وحی الہی نہیں آتی ہے لیکن نبی کا حکم وحی الہی کے ہم برابر ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی وہی درجہ حاصل ہوگا۔ اس لیے ہر بات اور ہر حکم قرآن میں نہیں ملے گا، اس لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے وہ اس درجے میں ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا کافروں کے گھروں کو جلا دینا اور ان کی کھیتیوں کو جلا دینا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کافر شدید قسم کے ہوں اور وہ محصور ہو گئے ہوں اور کسی بھی قسم سے وہ ان پر قبضہ پانا اور قابو پانا مشکل ہو تو ایسی صورت میں ان کی کھیتیوں وغیرہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے جس میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں ہاں شدید ضرورت کے وقت مسلمانوں کا امیر اگر فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ہی ان کو اس طرح کی تکلیف دی جا سکتی ہے، یعنی پریشان کرنے، ورنہ عام طور پر کسی بھی انسان کو آگ میں جلانے کا عذاب دینے کی ممانعت ہے۔ اسی لیے علماء کو اس بات پر وہ جو ٹینس نکلی نا مچھروں کو جلانے والی، اس لیے وہ ٹینس سے مچھروں کو جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے، تو محتاط علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ٹینس سے مچھر کو نہیں جلانا چاہیے، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اور غیر انسانوں کو آگ کا اور جلانے کا عذاب کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو جلا دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدل تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یعنی کتنا عجیب و غریب تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی ہمیشہ سے تکلیفوں اور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا، اور موقع دینے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آج تو دنیا کی متمدن دنیا اپنے دشمنوں کو اجاڑ دیتی ہے، اور پھر اگر کہیں کوئی مصیبتیں آفتیں آتی ہے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، انسانیت بالکل ننگی ہو جاتی ہے۔ ابھی جیسے یہاں پر اتراکھنڈ میں جو سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جو رپورٹیں اخباروں وغیرہ میں آئی ہے، کیسا انسانیت سوچ سلوک مروں کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے بدن کے زیورات چھین لیے گئے۔ تو یہ اس طرح کے انسانیت کا ننگا ہو جانا یہ بڑی معیوب چیز ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ ہمدردی اور مواصلات اور وہ ساری پہلو جو رحم کے ہوتے ہیں ان کو غالب رکھا۔ ان کو کہا نہیں بھائی تم 10 دن کے اندر یہ جگہ خالی کر دو اور تمہارا سامان بھی لے کر جاؤ، اتنا ہی لے جا سکتے ہیں جتنا تم آسانی سے لے جا سکتے۔ پھر یہ کہ بھائی ان کی کھیتیاں نہ جلائی جائیں اور ان کے دوسری چیزوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ضعیفوں بوڑھوں عورتوں پر حملے نہ کیے جائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معیار سے گری ہوئی اور انسانیت کے مقام سے گری ہوئی چیزیں، ان ساری چیزوں کی ممانعت کرتی گئی، جس کی تفصیلات جو ہے سورہ برات میں اور سورہ انفال وغیرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے لوٹایا تم پر اور اپنے رسول پر، ان میں سے مال، یعنی جو مال ان کا بنو نذیر کا ہاتھ لگا، زمینیں لگی، مکانات لگے اور بہت سارے سامان انہوں نے چھوڑ دیے تھے، تو یہ افا اللہ، افا لوٹانے کو کہتے ہیں۔ اس لیے ظہر کے ٹائم کو فے کہتے ہیں، ظہر کا وقت جو ہے فے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سایہ جو ہے لوٹتا ہے، سایہ پلٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو فے کہتے ہیں، ظہر کے وقت کو فے بھی کہتے ہیں۔ اب دو چیزیں اسلامی اصطلاح میں، دو چیزیں، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ مال غنیمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بہت تفصیل کے ساتھ اور اس کے اخراجات کی تفصیل وہاں بیان کی ہے کہ وما غنیمتم، جو تم مال غنیمت پاؤ۔ اب مال غنیمت اور مال فے کی ذرا سی مختصر تفصیل سمجھ لیں تو دنیا کا سب سے پاکیزہ اور حلال مال جو ہے وہ کون سا؟ ایک نمبر مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑی گئی ہو، اور جب دشمن جنگ میں مال سامان چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہے وہ مال غنیمت ہوتی ہے، اس کو جمع کیا جائے گا، اور یہ جمع کرنے کے بعد جو جنگ میں شریک لوگ ہیں ان کو 4 حصے دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور فقراء کا، مساکین کا اور مسافروں کا، ان 5 میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا 5واں حصہ۔ یہ مال غنیمت ہے۔ اور مال فے کیا ہے کہ دشمن کی طرف دشمن کا مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، جیسے بنو نذیر کے مقابلے پر فوج کشی تو ہوئی تھی، نہ وہاں گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اونٹوں سے حملہ کیا گیا، نہ وہاں تلواریں چلی، نہ کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ بنو نذیر جو تھے وہ ان کو قلعہ بند ہو گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ شرائط صلح پیش کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کو امن دے دیا کہ تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ وہ خیبر کے علاقے میں اور ملک شام کے علاقے میں واپس چلے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکانات کو، ان کی زمینوں کو تقسیم کیا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو جو مال فے ہے اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اس میں شریک ہونے والے لوگوں کا حصہ نہیں لگے گا۔ منہم، کیوں نہیں لگے گا؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹوں کے ذریعے سے تم نے ان پر حملہ کیا۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ
غلبہ دے دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ ہی نے ہیبت ڈال دی اور رسول کو غالب کر دیا، تو اس وجہ سے اب اس میں تمہاری محنت نہیں لگی، تو اس لیے تمہارا یعنی جو لوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان کا حصہ اس میں نہیں ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب مال فے جو ہے اس کا حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تقسیم کے بارے میں بتا دیا کہ ما افاء اللہ، جو اللہ مال تم پر لوٹا دے۔ یہ مال لوٹانا، کیوں لوٹانا، افاء اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، میں آگے ابھی اللہ کا جہاں حق بتایا جا رہا ہوں وہاں بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ وما افاء اللہ، جو اللہ لوٹائے علی رسولہ، اپنے رسول کی طرف مال کو، من اہل القری، بستیوں میں سے، یعنی جو اطراف میں بستیاں تھیں یہود کی جیسے بنو خزاع اور بنو نذیر وغیرہ، تو اس میں پہلا حصہ تو اللہ کا ہے، فللہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اور رسول کی قرابت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمسکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب یہاں پر دو تین اعتراض ہوتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ کو مال فے کی یا مال غنیمت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے اور صمد ہے، تو اللہ کی تو کوئی ایسی ضرورتیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عید کرنے کی ہے، کپڑے خریدنے کے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، سمجھ ہے، تو پھر اللہ کو مال لوٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ اس کا جو بہت ہی اچھا جواب مفسرین نے دیا ہے، میں وہی جواب مختلف آراء نہیں بیان کروں گا، صرف جو رائے یعنی راجح رائے ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ افا جو مال ہے، اصل میں جتنی بھی دنیا میں انسان بستے ہیں ان ساروں کی تمام چیزیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اللہ کی ہے، جتنے بھی ہے، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، اور جتنے اللہ کے بندے ہیں ان کی کوئی چیز ان کی نہیں ہے، جان ان کی نہیں ہے، مال ان کا نہیں ہے، کوئی چیز ان کی نہیں، اللہ نے دیا ہے استعمال کے لیے، اللہ نے دیا استعمال کے لیے۔ فرما بردار اگر استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھتے ہیں، نافرمان استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن جب اس کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ اپنے مال کو لے لیتے ہیں، تو اس لیے یہ مال کس کا ہو گیا؟ مال فے اللہ کا ہو گیا۔ اب اس پر کافروں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا حق ملکیت ختم ہو گیا، ان کا حق ملکیت، کیونکہ مالکانہ اختیارات اس وجہ سے ختم ہو گئے کہ وہ رسول کے مقابلے پر آ گئے اور اللہ کے قانون کے مقابلے پر آ گئے، تو ان کا مال جو ہے ان کے پاس سے لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ جب ان کا مال لے لیے تو اللہ کے لیے، اب اللہ کے لیے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر کے لیے صدقہ حرام ہے، نبیوں کے لیے، اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی حکمتیں دوسری ہے جو کسی اور موقع پر اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صدقہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ حلال نہیں ہے، خیرات حلال نہیں ہے، تو یہ مال تو بظاہر تو یہ ہے کہ زبردستی جبرن لیا ہوا ہے، لوٹ کھسوٹ کا مال ہے، تو یہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اصل جواب یہ ہے اس کا کہ یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو دیا تھا، ان بندوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ظاہر بات ہے کہ حکومتوں کے بھی دستور اور قانون یہ ہوتے ہیں کہ باغیوں کی جائیداد کو قرق کر لیا جاتا ہے، باغیوں کی جائیداد کو حکومت قرق کر لیتی ہے اور اس پر تالا لگا دیتی ہے اور اپنی ملکیت بنا لیتی ہے، تو اسی طرح اللہ بھی نافرمانوں کے مال کو واپس لے لیتا ہے، اور اس نے واپس لے کر، تو چونکہ اللہ کا مال ہے تو اللہ کا مال اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ حلال مال اپنے نبی کو دیتا ہے۔ کیوں نبی کو دے رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی اور نبی کے گھرانے والوں کے لیے صدقہ حرام ہے، اور صدقہ کیوں حرام کر دیا اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے نبی کو؟ اس کا ایک جواب جو آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے
کہ یہ اصل میں فقراء اور غریبوں کے لیے ہے صدقہ، یہ مستحق لوگوں کے لیے ہے، اس لیے ان کا حق ہے۔ اگر نبی کو اختیار دے دیا جاتا صدقے کا تو کیا ہوتا کہ امت کے غربا کو، پھر نبی کے خاندان والوں کو ہی لوگ دیتے، عقیدت میں سارے اٹھاتے، کس کو دیتے؟ سادات کو دیتے کہ بھئی یہ نبی سے نسبت رکھتے ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں۔ تو امت کے غریبوں پر رحم کا تقاضا یہ تھا کہ صدقوں کو اور خیرات کو اور زکوٰۃ کو یہ امت کے لیے حلال کیا اور اپنے لیے رسول نے حرام کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اٹھایا، بچے تھے، منہ میں ڈال لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر وہ کھجور ان کے منہ میں سے نکال لی۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول بچے کھانے دو، تو کہا نہیں، یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے نہیں دیا، حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ تو یہاں یہ جواب بھی آ گیا کہ یہ مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذَوِي الْقُرْبَى، اور آپ کے قرابت والوں کے لیے۔ پھر مال کون سا ہوگا ان کی ضرورتوں کے لیے؟ تو کہا مال فے اور مال غنیمت، جس کو ایک نمبر کا حلال قرار دیا اور دوسرے نمبر کا حلال ہدیے ہیں، دوسرے نمبر کا حلال ہدیہ ہے، تیسرے نمبر کا حلال مال تجارت اور ملازم صنعت ہے، اور چوتھے نمبر کا حلال ملازمتوں وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے۔ تو پہلے نمبر کا حلال اس لیے کہ اس میں جان پر کھیلنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک نمبر کا حلال کر دیا، تو قرابت والوں کو دیا جائے گا، اور یہ مال یتیموں کو دیا جائے گا اور مسکینوں کو دیا جائے گا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچہ 15 سال میں بالغ ہونے سے پہلے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے بلوغ کی دو ہے، عمر کے اعتبار سے لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، اور علامت بلوغ کے اعتبار سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل بوائلر زیادہ کھایا جاتا ہے، تو بوائلر کی گرمی سے بچہ 12-13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہوتا ہے۔ بلوغ کی علامتوں میں منی کا نکلنا ہے اور شہوت والے خواب دیکھنا ہے۔ شہوت والے خواب دیکھے آدمی اور وہ شہوانی خیالات میں یا خواب میں اس کو احتلام ہو جائے، نہانا فرض ہو جائے، تو ایسی صورت میں بچہ بالغ ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر وہاں عمر کا اعتبار نہیں، وہاں پر احتلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ عمر کا اعتبار جس کو احتلام نہ ہوتا ہو اس کے لیے عمر 15 سال ہے، جس کو احتلام ہوتا ہو یعنی نانا فرض ہو جاتا ہو اس کے لیے عمر 15 سال نہیں ہے، جب بھی ہو جائے۔ بعض مرتبہ بعض بچے جو ہیں جن کے ہاں زیادہ پاورفل غذائیں کھائی جاتی ہے، جس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں یعنی جلدی بلوغ ہو جاتا ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے بچہ جو ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ جس دن بالغ ہو گیا اس دن اس پر نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، روزہ فرض، اور وہ یتیم بھی باقی نہیں رہے گا، وہ یتیم بھی باقی نہیں رہے گا۔ ورنہ آدمی بڈھا بھی ہو جائے تو یہ کہ میں یتیم ہوں تو کیسے ہوگا؟ ابھی میں بہت سارے بزرگ لوگ ہیں 70 سال کے، ان کے ابا مر گئے تو ان کو یتیم تھوڑی بولیں گے کہ بھئی یہ یتیم ہے ان پر ترس کھاؤ، تو یہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم کا ایک معیار ہے، والیتامى والمساکین، اور مسکین کسے کہیں گے؟ مسکین کہیں گے جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہ ہو، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ نہ ہو۔ مانگنے والے فقیر جو ہیں ان کو مسکین نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو ہوتے ہیں پیشہ ور فقیر جنہوں نے اپنا کاروبار اور بزنس بنا لیا، رمضان میں یہ آپ کو ہر گلی نکڑ گھر میں دروازوں کو ٹھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان پر مساکین کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان میں بڑے مال والے بھی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اخباروں میں آتے رہتا ہے کہ فلانا فقیر مرا فلانے پل کے نیچے، اس کے پاس 4 لاکھ ملے، 5 لاکھ ملے، اتنا بینک کو بیلنس ملا، یہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے۔ ان پر مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مسکین وہ آدمی جس کے پاس بال بچے ہوں، گھر کی ضرورتیں وہ کماتا بھی ہو لیکن گھر کی ضرورتیں اس کی پوری نہ ہوتی ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بھی بہت سارے اس مجمع میں مسکین ہوں گے۔ کیسے مسکین ہوں گے؟ کہ ان کی ضرورتیں بہت یعنی آسانی کے ساتھ پوری نہیں ہوتی۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورتیں پوری تو ہو جاتی ہو لیکن اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔
بچتا نہیں ہے اس کے پاس، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور جن کے پاس بچا رہتا ہے ان کو مالدار کہتے ہیں۔ جن کے پاس یعنی 100 روپے کمائے، 80 روپے خرچ ہو گئے، 20 روپے بچ گئے تو مالدار ہے۔ 80 روپے کمایا، 90 روپے مقروض ہو، 10 روپے کا مقروض ہو گیا، فقیر ہے۔ اور جس نے 80 روپے خرچہ تھا، 60 روپے کمائے تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ آسانی کے ساتھ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ والمساکین وابن السبیل، اور مسافر۔ مسافر یہ ہے کہ بھیونڈی میں تو اس کے 300 لوم ہیں، 300 لوم ہیں، لیکن سفر میں گیا، سفر میں جانے کے بعد اس کا پیسہ چوری ہو گیا۔ اب آج کے زمانے میں تو خیر مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ حوالہ پھر جاتا ہے، ATM لگے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، اس لیے اتنی دقت نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں دقت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آدمی پردیش میں، گاؤں میں تو بہت بڑے سیٹ ہیں، دھنا سیٹ ہیں، لیکن مسافرت میں ان کا سارا سامان لٹ گیا، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے، 10-10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں بانٹ دیتا ہے، لیکن اب ایسا ہوا کہ سفر میں اس کا سارا سامان لٹ گیا، تو اس کو بھی یہ مال فے میں سے اور زکوٰۃ کے مال میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی آپ لوگوں نے سنے بارہا کے کن کن لوگوں کو۔ اب یہ مال ان لوگوں میں کیوں دیا جائے گا؟ ان لوگوں کے کئی لا یکونوا دولتم بین الاغنیاء، تاکہ مال جو ہے وہ مالداروں کے درمیان ہی میں نہیں گھومنا۔ اگر ایسی تقسیم نہیں کرتے تو مال جو ہے مالداروں کے درمیان گھومتے رہتا اور غریبوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اقتناز دولت جو ہے، دولت کا جو تصرف ہے وہ غریبوں اور امیروں کے درمیان ہو۔ غریبوں اور امیروں کے درمیان سرمایہ کاری جو ہے، اللہ ہی نے غریب بنائے، اللہ ہی نے امیر بنائے، تو دولت جو ہے ایک ہی ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر طرف سے آ رہا ہے تو بس انہی کے خزانے میں جمع ہوتے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ دولت مختلف ہاتھوں سے گزرتی رہے، اور مختلف مدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دولت کو مال والے کے پاس سے بھی جیسے زکوٰۃ فرض کر اور صدقہ فطر واجب کر اور اسی طرح اللہ نے صدقے اور خیرات کی ترغیب دے کر صدقے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب غربا میں دے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر تو مسلمان کو دیا جائے گا، لیکن صدقہ جو عام طور پر آپ صدقہ نکالتے ہیں وہ صدقہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے۔ ایک ہمارے ہندو آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی بہت ضرورت مند ہوں، تو آپ اس کو صدقے کی رقم دے سکتے، زکوٰۃ کی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، مسلمان کے لیے فرض ہے، مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اسلام دولت کو ایک جگہ جمع، کہ کچھ لوگ تو سرمایہ دار ایسے ہو جائیں کہ ان کے کتوں کو بھی ریشم پہنایا جائے اور ان کی کوٹھیوں کو بھی اعلیٰ قسم کے پردوں میں ڈھانپ دیا جائے، اور کچھ لوگ ایسے کنگال ہوں کہ ان کو تنگ ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے اسلام کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ دولت کا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں مستقل جمع، اس کی وجہ سے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ دنیا میں اس کے خلاف بڑے ہنگامے ہوئے اور لوگوں نے اس کے لیے غلط طریقے اختیار کیے، جیسے سوشلزم قائم ہوا کہ نہیں بھی دولت جو ہے وہ سب کے درمیان میں مشترک ہونا چاہیے، تو سوشلزم کا نظریہ، اور پھر رشیا میں کمیونزم کا نظریہ آیا، اور کمیونزم کے نظریے کے ذریعے سے دولت پر کسی ایک کی اجازت داری نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی ایک مشترکہ ملکیت ہو کر حکومت کا اختیار ہونا۔ تو باطل اور فاسد عقائد دولت کے تصرف کے لیے دنیا میں چلائے گئے، لیکن سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا جتنے بھی غلط طریقے دولت کو کے صرف کے تعلق سے دنیا میں چلائے گئے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بجائے مثبت پڑھنے کے بلکہ اس کا غلط نتیجہ نکلا، اور دولت بجائے اس کے کہ عوام کے ہاتھوں میں پہنچتی اور دنیا میں عام آدمی کی بھی ضرورتیں اسی طرح پوری ہوتی ہے، سرمایہ کاری کے بدترین نتائج کی صورت میں کیا ہوا کہ پھر وہ ویسا ہی ہوا، اور کچھ لوگ بہت مالدار ہو گئے اور کچھ لوگ غریبی کی سطح کے بھی نیچے زندگی گزار رہے اور جوجھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مال کا صحیح ونی، مال والوں پر جیسے حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہے، ابھی LBT آ گیا یا پھر اس کے علاوہ اور مختلف ٹیکس ہوتے ہیں، تو وہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیکسوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں حکومتیں
ان ٹیکسوں کو وصول کرتی ہے، وہ کائے کے لیے وصول کیا جائے؟ تاکہ پبلک کو ان کی راحت اور رسانی کا کام کیا جائے، اور پبلک کو وہ جو ضرورتیں ہیں پبلک کی، جیسے بیماری ہے، صحت ہے، ان کو مناسب غذاؤں کی فراہمی وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں اس کی سرمایہ کاری کے لیے یہ نظام چلایا جاتا ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ سرمایہ دارانہ نظام جہاں بھی ہوگا اس میں دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ خراج دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پورا ملک کو یرغمال رہے گا۔ اسلام نے یہ کیا کہ سرمایہ داری کے اس ظالمانہ نظام کو ختم کر دیا، اور مالدار کو کہا کہ تو زکوٰۃ دے، مالدار کو کہا تو زکوٰۃ دے، تو صدقہ فطر دے، تو فلانی چیز پر پیسہ خرچ کر، اور اسی طرح یہ کیا کہ غریبوں کے لیے اسلام نے مختلف مدیں کہ اس کے ذریعے سے ان تک مال پہنچتا رہے، جیسے صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، مال فے ہے، مال غنیمت میں ایک حصہ ہے، ان کو دے دیا گیا تاکہ غریبوں کے پاس اس طرح کے سرمایہ پہنچتا رہے، اور وہ یعنی افلاس، محتاجی اور تنگ دستی کی زندگی کی وجہ سے آدمی جو گناہ کرتا ہے، معاشرتی اور سماجی جرائم پیدا ہوتے ہیں، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، زنا ہے، بدکاریاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور برائیاں ہیں، تو وہ سارے جرائم نچلے طبقے اور نچلے سماج میں سرمایہ داری کے غیر معتدل رویے کی وجہ سے وہ نظام پھیلنے نہ پائے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ سرمایہ تمہارے چند ہاتھوں کے میں نہ رہے بلکہ وہ ہر ایک کے پاس پہنچے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تم کو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ، فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ سخت بدلہ لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کے رسول تم کو دیں، یعنی اللہ کے رسول کا حکم بھی اللہ کے حکم کی طرح ہی مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ تو ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے سنت ہے، اس میں منکرین حدیث کا رد ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے دنیا میں مختلف فرق باطلہ پیدا ہوئے جن میں ایک منکرین حدیث کا، جو حدیث کو ہی نہیں مانتے، منکرین حدیث کا ہے، جس میں اہل قرآن کا ایک فرقہ پیدا ہوا جو انکار حدیث کی بنیاد پر پیدا ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں آج بھی دنیا میں منکرین حدیث ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول، جو تم کو رسول دیں اس کو لو، یعنی رسول کے معاملے کو ایسا سرسری نہیں لیا جا سکتا۔ رسول مشیت خداوندی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے۔ ما نہاکم عنہ، اور جن چیزوں سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها فکن انت ولیها ومولاها۔ اللہم ارزقنا اعمالا زاکیۃ تحب وترضى بها عنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا